جو بھی پریس کانفرنس یہاں پر دیکھیے میں کرتا ہوں، میں انڈر دا انسٹرکشنز کر رہا ہوتا ہوں. میں اپنی کوئی یہ نہیں ہے کہ میری کوئی ذاتی اوپینین نہیں ہوتی. آئی ریپرزینٹ گورنمنٹ آف پاکستان. سو جہاں مجھے ذاتی اوپینین ہوگی میں کہہ دوں گا کہ یہاں پہ میری ذاتی اوپینین ہے. بٹ وٹ ایور جو بھی میں بات کر رہا ہوتا ہوں آئی ریپرزینٹ کیبنٹ، اور جو کیبنٹ کی سوچ ہوتی ہے، حکومت کی سوچ ہوتی ہے جو ہے وہ پہنچا رہا ہوتا ہوں. اٹس ناٹ ان پرسن کہ جو یہاں پہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے وہ ایک انسٹیٹیوشن کے حوالے سے، انسٹیٹیوشنل میکنزم کے تحت جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے. جی بالکل، جس طرح سے ہم اوبویسلی آئی ایم این آفیشیل اسپوکس پرسن فار دا گورنمنٹ. جو اس وقت یہ پریس کانفرنس کی ضرورت پڑی ہے اس کی بنیادی وجہ جو الیکشن کمیشن کا ایک خاص کردار، الیکشن کمشنر کا. یہاں پہ پھر بھی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ الیکشن کمیشن اور الیکشن کمشنر دو مختلف چیزیں ہیں. الیکشن کمیشن ایک انسٹیٹیوشن ہے، الیکشن کمشنر بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے. لیکن جو الیکشن کمشنر کے صاحب کے جب سے وہ آئے ہیں اور جس قسم کا ان کا کنڈکٹ رہا ہے اس کے اوپر ہمیں بڑے تحفظات ہیں. اب جو لیٹسٹ پرابلم جس کی وجہ سے یہ پریس کانفرنس کرنی پڑی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنی جو رپورٹس بنائی اس میں جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حق میں جو ڈیٹا تھا اس سے غائب کر دیا گیا، اس سے نکال دیا گیا، اور ایک ایسے اعتراضات بنائے گئے، رپورٹ میں لگائے گئے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ فیصلہ کر چکے تھے کہ ہم نے ای وی ایم کے خلاف رپورٹ دینی ہے. اب مثلاً جو سب سے امپورٹنٹ چیز جس کو نکالا گیا یہ بنیادی طور کے اوپر ایک کمپنی ہے اسمارٹ میٹک. اسمارٹ میٹک جو تھی اس نے ایک پریزنٹیشن الیکشن کمیشن کو دی اور اس میں انہوں نے مختلف ممالک کا جو ای وی ایم استعمال ہے اس کا ڈیٹا جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے رکھا. اب یہ جو ایک پریزنٹیشن ہے جس کو جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور جو ادھر بھی جو ہے وہ شو ہو رہی ہے، اس میں آپ دیکھیں یہ فلپائنز کی رپورٹ ہے. اس میں 2007 کا جو الیکشن تھا وہ پیپر بیس الیکشن تھا. پیپر بیس الیکشن میں 2007 میں 6 ہفتے لگے تھے ان کا نتیجہ آنے میں. 2010 میں انہوں نے پہلا الیکشن جو ہے وہ ای وی ایم کے اوپر کیا اور چند گھنٹوں میں ان کا رزلٹ ڈکلیئر ہو گیا، اور پھر انہوں نے 2019 میں دوبارہ ای وی ایم کے اوپر الیکشن کیا جو کہ چند گھنٹوں میں آ گیا. اب اس کے اوپر ٹرسٹ دیکھیے ان الیکشنز جو 2007 کے الیکشنز تھے ان میں جو کل ٹرسٹ عوام کا الیکشن پر تھا وہ 35% کا تھا. 2010 میں یہ ٹرسٹ بڑھ کر 75% کا ہو گیا اور 2019 میں یہ ٹرسٹ بڑھ کر 89% کا ہو گیا. الیکشن پٹیشنز جو تھیں وہ 2007 کے الیکشن میں جو پیپر بیسڈ الیکشن تھے ان میں 1000 الیکشن پٹیشن فائل ہوئی. 2010 کے الیکشن میں کل پٹیشن جو فلپائن میں داخل ہوئیں وہ 49 تھیں، اور پھر چند اس کے بعد جو 2019 میں ان کا الیکشن ہوا اس میں جو کل پٹیشن تھی وہ 11 داخل ہوئیں. اسی طریقے سے 2007 کے الیکشن میں 100 پریزائڈنگ آفیسر جو الیکشن ریلیٹڈ وائلنس تھا اس میں وہ مارا گیا اور وہ قتل ہو گیا، بیکاز آپ کو پتہ ہے جھگڑے ہوتے ہیں الیکشن میں اور وہ ہوا. لیکن 2010 اور 2019 کے جو ای وی ایم کے اوپر الیکشن ہوئے ان میں ایک بھی جو الیکشن ریلیٹڈ وائلنس میں کسی پریزائڈنگ آفیسر کی ڈیتھ جو ہے وہ نہیں ہوئی. اب یہ بڑی امپورٹنٹ رپورٹ تھی. اس کے ساتھ باقی ملکوں کی رپورٹس جو تھیں وہ بھی شامل کی گئیں. فار ایگزامپل اسٹونیا کی رپورٹ جو ہے وہ دی گئی، ڈومینیکن ریپبلکن کی رپورٹ دی گئی. یہ رپورٹ میں آپ کو سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ فلپائن کی آبادی بہت زیادہ ہے اور اس کے مسائل تقریباً ویسے ہیں جیسے کہ پاکستان سے متعلق ہیں. لیکن الیکشن کمیشن نے یہ جو امپورٹنٹ جو مواد تھا جس کو ریفر کیا جانا تھا اس کو اپنی رپورٹ میں شامل نہیں کیا اور اس کو اس سے نکال دیا گیا. 2011-12 میں جب یہ پائلٹ پروجیکٹ شروع ہوا، پہلے تو یہ غلط فہمی دور کیجیے کہ ہم نے یہ ڈیبیٹ یہ نہیں ہے کہ یہ سال پہلے شروع ہو گئی ہے یا 6 مہینے پہلے شروع ہو گئی ہے. 2011 سے مسلسل
یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر جانا ضروری ہے، اور پائلٹ پروجیکٹس ہوئے، چکوال کے اندر جو ہے وہ الیکشن اس کے اوپر ہوا، پشاور میں الیکشن جو ہے اس کے اوپر ہوا، اور ان کی جو ٹیسٹیمونیلز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ان تمام لوگوں نے یہ کہا کہ یہ الیکشن جو ہے وہ بہت شفاف ہوئے ہیں۔ اس کے اوپر جو اعتراضات 37 اعتراضات ابھی الیکشن کمیشن نے کیے، ان میں سے جو 10 اعتراضات ہیں وہ ای وی ایم کے متعلق ہیں، وہ میں شبلی فراز صاحب پہ چھوڑوں گا کہ وہ اس کو ڈیٹیل میں بتائیں کہ وہ کیا اعتراضات تھے اور ان کا کیا، اور بہت ہی بھونڈے اعتراضات تھے جو کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے کیے گئے۔ اب دیکھیں مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں وہ اس وقت ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپوزیشن کی زبان بول رہے ہیں۔ اپوزیشن اور چیف الیکشن کمشنر ایک ہی زبان بول رہے ہیں، یہ نہیں ہوتا۔ ہر ادارے کا ایک کریکٹر ہوتا ہے۔ جو پولیٹیشنز ہیں، سیاستدان ہیں، وہ اوپن جا سکتے ہیں، وہ بات بھی کر سکتے ہیں، وہ اس کے اوپر جو ہے ان کے اوپر کرٹیسزم بھی ہوتا ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ بات چیت بھی ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ جو جوڈیشری ہے یا الیکشن کمیشن ہے وہ ہی اپنے آپ کو ایز این اپوزیشن لیڈر پورٹرے کرنا شروع کر دیں۔ اپوزیشن لیڈر جو حکومت کا یہ ماننا ہے، ہمارا یہ تجزیہ ہے اور ہماری یہ رائے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ اس وقت اپوزیشن کی زبان بول رہے ہیں، اور اس مقصد کے لیے اور ای وی ایم کو جس طریقے سے ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے ایک مہم چلائی جا رہی ہے، جس طریقے سے وہ مثبت جو مٹیریل تھا اس کو ایکسکلوڈ کیا گیا، اس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ جو ریفارمز، جو اصلاحات حکومت لانا چاہتی ہے اس کے وہ کسی مقصد کے تحت اس کے مخالف ہیں۔ اب دیکھیے الیکشن کمیشن کے اوپر کسی کو الیکشن کمشنر نے جو الیکشن کروائے ہیں تمام الیکشن متنازع رہے ہیں، جہاں پہ جو بندہ ہارا ہے وہ کہتا ہے الیکشن صحیح نہیں ہوئے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ الیکشن کمشنر جو ہیں وہ مٹیریل لے کے آئیں، اپنی رائے لے کے آئیں، وہ کیا چاہتے ہیں کہ کیسے انتخابات جو ہیں کرانے چاہیے۔ یہاں پر میں جو دوسرے 2 ممبران ہیں الیکشن کمیشن کے، ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ آگے بڑھیے اور الیکشن کمشنر صاحب کے جو فیصلے ہیں ان کو خود ریویو کریے، اور الیکشن کمیشن جو ہے اس کا کردار یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی تک جب پنجاب اور خیبر پختونخوا کے ممبران کی تقرری نہیں ہوئی اور الیکشن کمیشن ابھی مکمل نہیں ہے تو وہ بنیادی فیصلے کرنا شروع ہو جائے، جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے کہا ہم حلقہ بندیاں کریں گے، پھر ان نادرا کو کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن وہ جو اپنا لسٹ ہے۔ اب یہ ٹیکنالوجی سے نابلد ہونے کی ایک بہت بڑی مثال ہے جو نادرا کا اور الیکشن کمیشن کا اس وقت جو چلا ہے۔ نادرا نے کتنی بڑی یہ سہولت پاکستان میں، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے ہمیں اپنے ان اداروں کو ان کو اپریشیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے جنہوں نے اتنا زبردست کام کیا۔ پاکستان دنیا میں پہلا ملک تھا جس نے مشین ریڈیبل آئی ڈی کارڈ جاری کیے۔ ہر آئی ڈی کارڈ ہمارا جو ہے وہ اس کو مشین ریڈیبل بھی ہے، اور اس کو وہ بہت ہی زبردست ڈیٹا جو 22 کروڑ لوگوں کا ڈیٹا ہے وہ الیکشن ہمارا نادرا مینٹین کرتا ہے۔ پاسپورٹ مشین ریڈیبل جاری کرنے والا پاکستان دنیا کا پہلا ملک تھا۔ اب نادرا نے یہ کیا ہے کہ جب آپ آئی ڈی کارڈ بناتے ہیں اور آپ کی عمر 18 سال سے زائد ہے تو آپ کا آئی ڈی کارڈ بنتا ہے، تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو پورا نیا پروسیس بنانا پڑتا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ کبھی زندگی میں اپنے پاؤں سے آگے دیکھنے کی صلاحیت پیدا کریں، کبھی کوئی کام ملک کے لیے سوچ کے کیا کریں۔ نہ آپ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا بل آپ نے نہیں دیکھا، آپ خود ہی جا کے پہلے دھرنے میں شامل ہو گئے، بعد میں آپ کو شرمندگی ہوئی جبکہ جو میڈیا کی آرگنائزیشن ہیں وہ حکومت کے ساتھ ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنانے پہ جو ہے وہ رضامند ہوگی، تو اب آپ کی کیا حیثیت رہ گئی۔ اسی طریقے سے الیکشن یہ جو ای وی ایم ہے یہاں پہ آپ کی کیا حیثیت رہ گئی جب آپ یہ بل جو ہے جب پارلیمنٹ سے اپروو ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ خود ایک وقت میں حمایت کر رہے ہیں، دوسرے دن آپ مخالف۔ ہر وہ کام جو حکومت نے کرنا ہے اس کے مخالف آپ نے بات کر لینی ہے کہ جو بھی ہوگا شیطان بھی باہر دھرنا دے کے بیٹھے گا
تو ادھر مریم نواز پیچھے کھڑی ہو جائیں گی، ایک طرف شہباز شریف بیٹھ جائیں گے، دوسری طرف بلاول بیٹھ جائیں گے اور سارے شیطان کے ساتھ مل کے تالیاں بجانا شروع کر دیں گے. یہ تو اپوزیشن نہیں ہوتی، نہ اس قسم کا کبھی اپوزیشن جو ہے اس کا کوئی رویہ ہونا چاہیے. پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں ہمیشہ حکومت اور اپوزیشن کچھ باتوں کے اوپر اپنی سوچ سے بڑی سوچ رکھ کے چلتے ہیں، اور آپ کو تھوڑی بڑی سوچ رکھ آپ ریفارمز، ہم نے 49 ریفارمز لا کے جو ہیں یہاں پہ دیے ہیں. آپ 49 ریفارمز کو مسترد کر دیں، آپ اپنے ریفارم لے کے آ جائیں کہ یہ ریفارم صحیح نہیں ہے، ہم ان کی جگہ یہ ریفارمز دیتے ہیں، ان کے اوپر ڈیبیٹ کر لیتے ہیں. پاکستان میں ہر بندہ اس کے اوپر متفق ہے کہ ہمارا موجودہ الیکشن سسٹم جو ہے اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے، چاہے وہ حکومت میں ہو چاہے اپوزیشن میں ہو. لیکن جب ہم اصلاحات کرنے جا رہے ہیں ہر قدم کے اوپر آپ روڈ کر رہے ہیں. آپ ہماری اصلاحات کو نہیں مانتے، آپ اپنی اصلاحات لے کے آئیے، اس کے اوپر ڈیبیٹ کرتے ہیں. اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹری کمیٹی کریٹ کرتے ہیں، اس میں ڈیبیٹ کر لیتے ہیں. لیکن یہ ایک بہت ہی انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان کے اندر جو پوزیشن ہے وہ ایک بالکل سمجھیے کہ انتہائی نالائق بچوں پہ مشتمل ہے، جنہوں نے اپنی کلاس میں کبھی زندگی میں کبھی کوئی کام نہیں کیا تھا اور اس کے بعد محتمم سے مل کے ایگزام پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس وقت سوال یہ پیدا ہوتا ہے، عمران خان تو ان الیکشنوں سے پہلے 2016 سے تو بالکل ریکارڈ کے اوپر ہے کہ پی ٹی آئی اس ای وی ایم کو سپورٹ کر رہی ہے، الیکٹورل ریفارمز کو سپورٹ کر رہی ہے. اب آ کر کے یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہے کہ ہم اس کو اب سپورٹ کرنا شروع ہے، اب ہم امپلیمنٹیشن کرنا چاہتے ہیں. اور اگر آپ اس کے اوپر آپ کو جو ترامیم چاہیے وہ ہمیں بتائیں. جس طرح سے شبلی فراز صاحب ہر جگہ یہ مشین آپ کو ڈسپلے کرتے ہیں، اس میں آپ کو کوئی کمی ہے وہ آپ کے آگے بتائیے کہ اس کو ایسے کرنا چاہیے، اس کو کر لیتے ہیں. لیکن یہ ایک میں نہ مانوں کی جو رٹ لگائی ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر لوگوں کا جمہوریت کے اوپر سے اعتبار کمزور ہوگا اور ایک جمہوریت کمزور ہوگی. فری اینڈ فیئر الیکشنز جس کے لیے عمران خان کی بنیادی جدوجہد ہے، یہ جو جوڈیشل کمیشن بنا تھا 2016 میں جس میں 4 حلقے کھولنے کا کہا گیا تھا اور وہ 4 حلقے بعد میں کھلے، اور وہ چاروں حلقوں میں آپ نے دیکھا کہ جو حلقے کھولے پتہ چلا وہاں دھاندلی ہوئی ہے، وہاں پہ ری الیکشن ہوا. اب وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کبھی پاکستان میں کسی حکومت نے یہ نہیں کیا کہ وہ ریفارم کی بات کر رہی ہو، وہ اصلاحات کی بات کر رہی ہو. ہمیشہ اپوزیشن یہ باتیں کرتی تھی. یہ پہلی بار حکومت کہہ رہی ہے اصلاحات کرتے ہیں، فری اینڈ فیئر الیکشن کرواتے ہیں، اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم نے موجودہ جو سسٹم ہے وہ بھی نہیں چاہیے اور کیا کرنا ہے وہ بھی ان کو پتہ نہیں ہے. لہٰذا میں 2 باتیں رکھنا چاہتا ہوں. پہلے تو یہ کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ اپنے آپ کو تنازعات سے علیحدہ کریں، یہ ان کے عہدے کے منافی ہے جس قسم کی سرگرمیاں وہ اس وقت کر رہے ہیں. اور اگر وہ تنازعات سے علیحدہ نہیں کرنا چاہتے، ان کو لگتا ہے کہ وہ کچھ سیاست میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، پھر ان کو چاہیے کہ استعفیٰ دے کے وہ سیاست میں کنٹریبیوشن جو ہے وہ اپنی کرے. اور دوسرا میں اپوزیشن سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اپنے پاؤں سے آگے کی سوچ رکھیں، اور اصلاحات میں آپ کو یہ 49 پوائنٹس پسند نہیں ہیں، آپ اپنی اصلاحات لے کے آئیں اور ای وی ایم میں آپ اس کو اسٹڈی کریں پہلے، اور اس میں آپ بتائیے جو بہتری آپ چاہتے ہیں ہم وہ بھی کرنے کو تیار ہیں. لیکن اگلے انتخابات ہر صورت میں ہم چاہتے ہیں کہ غیر جانبدارانہ اور غیر متنازع ہوں اور شفاف ہوں. اس بات کے اوپر انسسٹ کرنا کہ ہم پچھلے انتخابی سلسلے کو جاری رکھیں گے یہ نامناسب ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں ہمارے ہاں جو فری اینڈ فیئر الیکشنز کا کانسیپٹ ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، اور بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں. اب میں شبلی فراز صاحب سے درخواست کروں گا کہ جو ای وی ایم سے متعلق اعتراضات ہیں ان کی تفصیل اور جواب سے آگاہ کریں. شکریہ انفارمیشن منسٹر صاحب. اکثر باتیں انفارمیشن منسٹر صاحب نے کر دی ہیں، میں کچھ اس میں تھوڑا سا وہیں پہ اس سے تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے جس میں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اس چیز کی اپنی دوران حکومت جس طرح کہ کہا گیا ایک سنجیدہ کوشش کی کہ جس میں ہم بحیثیت حکومت، حالانکہ حکومت میں ہوتے ہوئے
हुकूमत के पास कई ऐसे वसाइल होते हैं, कई ऐसे एडवांटेजेस होते हैं जिससे में कि उसको इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए और वो अपने मकासद हासिल कर सकते हैं। लेकिन उनके माजी को जानते हुए, जिसमें उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में न्यूट्रल एम्पायर्स इंट्रोड्यूस कराए, और आज हम देखते हैं कि क्रिकेट की मैचों में कभी कोई तनाज़ा ऐसा खड़ा नहीं हुआ। यही काम वो चाहते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ज़रिए टेक्नोलॉजी को रास्ता दिए हुए हम यही मकसद अपनी सियासी उसमें मैदान में भी ये इंट्रोड्यूस कराएं। उसके लिए कोई नई बात नहीं है, जिस तरह के अभी कहा गया कि हमने ये बात बहुत अरसे से पहले की हुई है, और ये एक्चुअली 2009 से हमने की। फिर 2018 के इलेक्शन में जब सुप्रीम कोर्ट में भी बात हुई, जिसमें कि आई वोटिंग की बात हुई, उसमें ये कहा गया कि 3 महीने कम टाइम है, लेकिन इंस्ट्रक्शंस हमेशा सुप्रीम कोर्ट की आप डिसीजंस ले लें, आप जुडिशल कमीशन के रिपोर्ट को देख लें, इन सारी चीज़ों को 2010 में जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है उसको अगर आप देख लें तो उससे जाहिर ये होगा कि इस पे सब तय था और हर एक कहता है। और आखिरी डिसीजन जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी है जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने, वो भी यही कहती है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कोई मरीखी काम नहीं है, इसको किया जा सकता है और इसको किया जाना चाहिए। अब उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने एक टेक्नोलॉजी के लिए एक कॉन्सेप्ट, एक प्रोटोटाइप बनाया, जिसमें कि हमने इलेक्शन कमीशन को और पाकिस्तान के अवाम को, सियासी जमातों को हमने ये दावत दी कि वो आएँ, इसको टेस्ट करें और इसको देखें। लेकिन बदकिस्मती से हुआ क्या कि हमने ये देखा कि जो इलेक्शन कमीशन ने जो तावन जो उनको करना चाहिए था उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। और वो किस तरह? नंबर 1 कि उन्होंने एक ऐसी, जबकि पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास हो रहा था जिसमें कि वो डिस्कस कर रहे थे इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल को, उन्होंने एक गैर सरकारी तौर पे लिस्ट दे दी 37 पॉइंट्स की कि जी ये उसमें कबाहतें हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में। अब एक तो ये था कि जो उसको अगर हमने जब तजिया किया तो उसमें जाहिर ये हुआ कि जो 27 पॉइंट्स थे उन 37 में से वो 27 पॉइंट्स इलेक्शन कमीशन की अपने खिलाफ एक चार्जशीट थी। उन्होंने इलेक्शन कमीशन की जो इनकैपेसिटी है उसको उन्होंने हाईलाइट किया, और जो टेक्निकल साइड पे जो थी, जो कि 10 पॉइंट्स थे जो कि कॉरेस्पॉन्ड करते थे उसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को, वो जो है तो उन्होंने जो दिए जिसका कि कोई ताल्लुक नहीं है उस मशीन से, क्योंकि उन्होंने ये तकलीफ ही नहीं की कि वो उस मशीन को देख सकें और उसमें देखें कि जो पॉइंट्स वो मेंशन कर रहे हैं वो आया उसको जो अभी प्रेजेंट जो कॉन्सेप्ट प्रोटोटाइप में दिए हुए उसको वो हल करती है या नहीं। कहीं से पॉइंट्स उठाए और डाल दिए गए, और उसमें ऐसे मज़ाक़खेज़ किस्म के पॉइंट्स भी थे जिसका क्या आपने पढ़े भी होंगे। और जो भी इन्होंने जो 10 पॉइंट्स हैं कि लैक ऑफ बैलेट सीक्रेसी 100% इस मशीन में है, लैक ऑफ वोटर एनॉर्मिटी 100% गारंटीड है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी 100% उसमें है, हैकेबल एंड टेम्पर प्रोन बिल्कुल नहीं है, और बायसनेस ऑफ मशीन, यानी कि मशीन तो हमने आज तक नहीं सुना था कि उसका कोई दिमाग या एहसासात होते हैं और वो कोई अपनी उसकी कोई प्रेफरेंसेस होती हैं कि वो किसी को पसंद करता है या किसी को नापसंद करता है। फिर उसमें लिखी गई कि रीयूजेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, इजी अपग्रेडेशन इंडिजिनस, ये हालांकि ये प्लस पॉइंट है। मकसद ये है कि ये मशीन चूंकि इधर ही बनी है तो इसको अपडेट भी किया जा सकता है और इसको दोबारा इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और लैक ऑफ एविडेंस इन इलेक्शन डिस्प्यूट बिल्कुल गलत है। जितनी क्लियर ये अपने पोस्ट इलेक्शन ऑडिट के लिए जो ये मशीन के जो परफॉर्मेंस है वो आज तक किसी में नहीं हुई है। फिर जो है तो जो टेक्निकल चैलेंजेस अपग्रेडेशन वो बिल्कुल नहीं है क्योंकि बनी यहीं पे है। लेकिन मकसद देखिए, हमारी हुकूमत का ये मकसद नहीं है कि जी आपने यही मशीन इस्तेमाल करनी है। नो, हमने एक कॉन्सेप्ट दिया है, एक रास्ता दिया है कि जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर साहब की जो इंस्ट्रक्शंस थी कि हम इतने तनाज़ात हमारे माजी के इलेक्शंस में होते रहे हैं कि जिसकी वजह से हुकूमतें गैर मुस्तहकम रही हैं, एक पॉलिटिकल क्राइसिस रहा है बड़े अरसे तक, जिसकी वजह से पूरी गवर्नमेंट्स की जो डिलीवरी है उसमें भी इफेक्ट पड़ा है। तो उस चीज़ को हम हल करने के लिए टेक्नोलॉजी का रास्ता दिया है, ये हमने प्रोटोटाइप बनाया है। ये मशीन बेशक आप इस्तेमाल न करें, मैं ये कह रहा हूं चूंकि इसमें इन्वॉल्व था मैं ये आज आपके सामने ये बात करना चाहता हूं, बेशक इस मशीन को आप ना इस्तेमाल करें। बात इस मशीन की नहीं है, बात कॉन्सेप्ट की है, बात नीयत की है। और उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए आप जो भी इलेक्शन कमीशन
وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ جی یہ مشین جس میں کہ یہ بائی دا وے یہ جو مشین بنائی تھی ہم نے یہ الیکشن کمیشن نے ہمیں ریکوائرمنٹس دی اپنی کوئی 72 ریکوائرمنٹس دی جب اس سے شروع کرنے سے پہلے ہم نے ان سے مانگا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ ایک مشین میں کیا کیا ہونا چاہیے. لیکن یہ سب باتیں اپنی جگہ پر اور ہم نے یہ ساری مشین اس کو حل کرتی ہے. لیکن اصل چیز کیا ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک ایٹیچیوڈ ہے ایک ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے جس میں کہ یہ لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن وہ بالکل انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. وہ ٹائم کو گزارنا چاہتے ہیں جس سے کہ ایک وقت ایسا آ جائے کہ کہیں کہ جی بات تو ٹھیک ہے لیکن اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. میں آپ کو یہ کھلا بتاتا ہوں اگر یہ عمران خان ہی ایسے کام کر سکتے ہیں اور کوئی لیڈر نہ اس میں وہ سنسیریٹی ہے نہ یہ ہوگا. یہ بات ٹالنا چاہتے ہیں 2028 پہ اور وہ ہم کرنے نہیں دیں گے کیونکہ آج بھی جو قانون جو رائج قانون ہے جو الیکٹورل ریفارم 2017 اس کا آرٹیکل 103 آپ اگر پڑھیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو پائلٹ پروجیکٹس کرنے ہوں گے. اور آپ مجھے بتائیے کہ پچھلے 8-10 مہینوں میں کوئی 10 الیکشنز بائی الیکشنز ہوئے ہیں. کیوں نہیں الیکشن کمیشن کو یہ خیال آیا کہ وہ ایک پائلٹ پروجیکٹ جو ہے تو اس میں کریں کسی بھی حلقے میں کریں. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ کوئی نیت ہی نہیں ہے جو کہ بڑی تشویشناک بات ہے کیونکہ اگر ہم اس ملک کی جمہوریت کو اس ملک کے پارلیمنٹ کا وقار بحال کرنا چاہتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن غیر متنازع ہوں جس طرح کہ